مومنین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہم پر کرم فرمائے، ہماری بخشش کے جو وسیلے بنائے، ان وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ثواب کو بہت زیادہ سستا کر دیا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بڑا عظیم اور کثیر ثواب اس مہربان رب کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خالق کی اس نعمت پر اس مہربان خدا کا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان ہمیں نصیب فرمایا۔ کتنے ایسے مومنین تھے جو گزشتہ ماہ رمضان میں موجود تھے لیکن اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں۔ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں ایک اور مہلت دی، ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا بہترین موقع عطا فرمایا۔ اور یہ وجہ ہے کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے تو پھر آئندہ ماہ رمضان تک وہ بندہ نہیں بخشا جا سکتا، اور یا حج کے پر جائے یا کربلا جائے تو اور بات ہے، ورنہ اپنے وطن میں اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا بہترین وسیلہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور مومنین کرام، جس طرح کے گزشتہ خطبے کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد، کہ پاک پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے۔ اور ایک چیز اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ صرف اس مقدس مہینے کا نام رمضان کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ غور فرمائیے گا۔ یہ فقہ آل محمد کا مسئلہ ہے کہ جو بندہ صرف رمضان کہتا ہے کہ رمضان آیا چلا گیا موجود ہے، وہ گناہ گار ہے۔ یعنی یہ ماہ مقدس ہے، یا ماہ مبارک رمضان کہیں یا رمضان المبارک کہیں۔ اب خود غور فرمائیں، آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اس مقدس حوالے سے بہت ساری مزاحیہ ویڈیو بنائی گئی ہیں۔ خدارا یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، اس مہینے کے نام کو بگاڑ کر لینے کی اجازت نہیں، اس مہینے کے احکام کے مذاق کو اڑانے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ لہٰذا ایک مومن کلچر، ایک مسلمان معاشرے کے اندر اس کا احترام ہے، اس ماہ مقدس کا مقام ہے، حتیٰ کہ یہاں تک موجود ہے کہ ایک بندہ عذر شرعی کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے یہ حق نہیں ہے کہ روزہ داروں کے سامنے آسانی اور کھلے طریقے سے کھا پی سکے۔ لیکن کیونکہ اب ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، کیونکہ یہاں مسجد سے خطبہ جمعہ کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ اس مقدس مہینے کا احترام ہے، اس کی تعلیمات کا احترام ہے۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مجبوری ہے، لیکن اسے چاہیے کہ روزہ داروں کے سامنے عرف عام اپنے کسی قول و فعل سے ظاہر نہ کرے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ کیوں؟ بسا اوقات بندہ احترام کی وجہ سے بھی بڑا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس مقدس مہینے کا احترام کریں۔ میں آج بھی روایت کے اندر پڑھ رہا تھا، اللہ نے کچھ چیزوں کو بخشش کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ ایک آل محمد ہیں جو قیامت کے دن گناہ گاروں کی بخشش کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید ہے، یہ بھی قیامت کے دن چن چن کر لوگوں کی بخشش کرے گا کہ میرے اللہ یہ اپنی زندگی میں مجھے پڑھا کرتے تھے، آج میں ان کی طرف سے سفارشی بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح لوگوں کو بخشوانے میں ماہ مبارک رمضان کا بھی قیامت کے دن بڑا کردار ہوگا۔ یہ مقدس مہینہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے کہے گا میرے اللہ گرمیوں کے دن تھے، مشکل حالات تھے، لیکن ان آل محمد کے محبوں نے میرے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی، لہٰذا ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آل محمد قیامت کے دن ہماری شکایت کریں، قرآن مجید ہماری شکایت کرے اور ماہ مبارک رمضان ہماری شکایت کرے۔ خود انصاف فرمائیں کہ اگر یہ ہستیاں ہماری شکایت کریں گی تو پھر ہمارا آخرت میں کیا ہوگا؟ لہٰذا احترام کریں ماہ مبارک رمضان کا، ادب سے اس کا نام لیں۔
اس کی تعلیمات کا احترام کریں۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم وہ احترام ماہ رمضان میں دوسرے روزہ داروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیے گا، سال کے 12 مہینے ہیں، صرف ماہ مبارک رمضان واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام باقاعدہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس کے احکام موجود ہیں۔ یہ روزہ، یہ بہت بڑی عبادت ہے مومنین کرام، نماز کے بعد جس کا بلند رتبہ ہے عبادتوں میں وہ روزہ ہے۔ اور باقاعدہ آیت ہے قرآن پاک کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تو وہ جو فرما رہے ہیں اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ایمان والا وہی ہے جس کے دل میں ولایت مولا علی موجود ہو۔ ہی اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، پریشان نہ ہونا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ پہلی دفعہ نہیں آیا، تم سے پہلی شریعتوں میں بھی روزہ موجود تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ تاکہ واقعاً امیر المومنین امام المتقین کے پیروکار بن سکو۔ یہ روزہ گناہوں سے بچانے کا بہترین وسیلہ۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا 2 مہینوں میں بہت زیادہ لوگ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک محرم میں عزاداری، مجالس اور احترام مولا حسین علیہ السلام کی وجہ سے، اور دوسرا ماہ مبارک رمضان میں لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ روزے کا مقصد ہی بندے کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اب کیونکہ رمضان رمز سے ہے، عربی یرمزو، رمز کہتے ہیں کہ جس طرح یہ تیز دھوپ ہے، اس دھوپ پہ آپ جو چیز رکھیں گے وہ گرم ہو جائے گی، جلنے لگے گی، ننگے پاؤں انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، انسان کے پاؤں جلنے لگیں گے۔ تو رمضان کا، ماہ مبارک رمضان کا نام رمضان اس لیے ہے کہ جس طرح گرمی کی شدت چیزوں کو جلا دیتی ہے، اسی طرح یہ مقدس مہینہ گناہ گاروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یعنی اس ماہ مبارک رمضان کے نام کے اندر بھی ہماری بخشش کا سامان موجود ہے۔ اور مومنین کرام، اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر بندہ اپنے خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس پر غور فرمائیے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کسی بڑی شخصیت، ایک صدر، وزیر اعظم اور کسی بہت بڑی شخصیت کی طرف سے مہمان نوازی کے لیے بلایا جائے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنا بڑا دسترخوان ہوتا ہے، کتنی نعمات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ تو دنیا کا کچھ اختیار رکھنے والا بندہ جب آپ کو اپنی مہمان نوازی کے لیے بلاتا ہے تو کیا کچھ کھلاتا پلاتا عطا کرتا ہے۔ خود غور فرمائیں کہ ہو مقدس مہینہ ماہ رمضان کا، اور مہمان ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا مومن اور صاحب ایمان اور اسلام، اور بندہ وہ مہمان خدا کا، اب سوچئے گا خدا کتنا کچھ عطا کرے گا۔ اور ان عطاؤں میں سے پہلی عطا یہ ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلی اس کے اندر جو خصوصیتیں ہیں نا ماہ رمضان کی، سال کے 12 مہینے میں انسان سوتا ہے، سال کے 12 مہینوں میں انسان سانس لیتا ہے۔ جتنی زندگی ہے سانس لینا ہمارے اختیار میں نہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ سانس نہیں لیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ جنہیں سانس کا پرابلم ہوتا ہے انہیں آکسیجن لگائی جاتی ہے تاکہ ان کے سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں مومنین کرام، ان پر غور فرمائیے گا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، جب مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے ماہ رمضان کا، اس مہینے کے اندر روزہ دار کا سانس لینا خدا تسبیح میں شمار کرتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی اس مہینے کے اندر روزہ دار کا سانس لینا بھی خدا تسبیح میں شمار کرتا ہے۔ کچھ لوگ چپ کر گئے، نہیں سمجھے، اور آسان کر دیتا ہوں، تسبیح کا بڑا ثواب ہے۔ یعنی تسبیح کتنا ثواب، کتنا اجر، یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لیکن اتنا تو ہم غور کر سکتے ہیں، پوچھے میڈیکل کے لوگوں سے، 1 منٹ کے اندر، 60 سیکنڈ کے اندر
اوسطاً کم سے کم انسان ایک نارمل صحت والا بندہ 15 مرتبہ سانس لیتا ہے. کتنی دفعہ سانس لیتا ہے؟ 15 دفعہ کم از کم بندہ 1 منٹ کے اندر سانس لیتا ہے. اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، کچھ 16 دفعہ، کچھ 18 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 20 مرتبہ 1 منٹ کے اندر بندہ سانس لیتا ہے. چلیں ہم کم سے کم کو اکٹھا کر کے دیکھ لیتے ہیں. 15 دفعہ ہی انسان 1 منٹ کے اندر سانس لے، 15 چھیک 90، یعنی 1 گھنٹے کے اندر بندہ 900 مرتبہ سانس لیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یعنی رحمت خدا آپ کو گن کر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کیلکولیشن کا دور ہے نا. جب تک ہمیں بات واضح نہ ہو ہم نہیں سمجھ سکتے. روزے میں انسان جو ہے وہ، اور یہ روایت نہیں ہے محدود ہو کہ صرف حالت روزہ میں نہیں، بلکہ پیغمبر کے حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو روزہ رکھتا ہے بعد روزے کے بھی اس کا سانس تسبیح میں شمار ہوتا ہے. اب غور فرمائیں، 1 گھنٹے کے اندر 900 تسبیح کا ثواب، اور 24 گھنٹے کو ضرب دیں تو یہ بنتے ہیں 21,600 مرتبہ تسبیح کا ثواب. صرف اور صرف غیر اختیاری طور پر روزہ دار کے نام اعمال میں خدا لکھ دیتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے مومنین کرام. یعنی 24 گھنٹے کے اندر 21,600 مرتبہ صرف سانس لینے کی وجہ سے 21,600 تسبیحوں کا ثواب اللہ روزہ دار کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور اس کو کیلکولیٹ کریں پورے مہینے کا، پھر دیکھیے گا عید اس کی ہے جس کی عبادتوں کو خدا نے قبول کر لیا. یہ 4,48,000 تسبیح کا ثواب عید کی رات اللہ روزہ دار کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور انسان روزانہ نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے، 5 مرتبہ پڑھے تو شاید اس کی ساری زندگی کے اندر اتنی تسبیحوں کا ثواب نہ لکھا جاتا ہو جتنا ماہ مبارک کے رمضان میں صرف سانس لینے کی وجہ سے خدا بندے کی، اللہ اکبر، اتنا عظیم ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ انفاسکم فی تسبیح، روزے کی حالت میں تمہارا سانس لینا خدا اپنی تسبیح میں شمار کرتا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِي عِبَادَةٍ، مومن جس طرح، مومنین کرام جس طرح سانس لینا ہمارے اختیار میں نہیں، اسی طرح نیند بھی اپنے اختیار میں نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح سانس تسبیح ہے اسی طرح تمہارا سونا بھی خدا اپنی عبادت میں شمار کرتا ہے. عملکم فیہ مقبولا و دعاکم مستجابہ، عام حالات میں جو عمل کرتا ہے ضروری نہیں خدا اس کو قبول کر لے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی برکت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ جو بھی عمل کرتا ہے ماہ رمضان کے صدقے میں خدا اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے. و دعاکم مستجابہ، اور روایتوں کا مفہوم یہاں تک ملتا ہے، یہ جو سحری ہوتی ہے نا یہ بڑا پاکیزہ اور بڑا مانگنے کا مقام ہوتا ہے. آپ دیکھیں دعائے ابو حمزہ صومالی، ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عظیم الشان سحری کی دعا ہے. سحری کی دعا پڑھیں، یہ اس وقت ہوتا ہے ٹی وی لگانے کا وقت نہیں. گھر والوں سے گئے جی میں ذرا ٹی وی دیکھ لوں، آپ اتنی دیر میں سحری پکا لیں، نہیں، یہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے حل من تائب، ہے کوئی توبہ مانگنے والا، ہم من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، تاکہ میرا بندہ مانگتا جائے، میں ماہ رمضان اور آل محمد کے صدقے میں اسے عطا کرتا چلا جاؤں. یہ وقت ضائع کرنے کا مہینہ نہیں مومنین کرام. اور آپ کا مشاہدہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ سارا سال جو بیہودہ پروگرام کرتے ہیں ماہ رمضان میں مقدس افراد بن کر وہ دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. نہیں میرے بزرگوں، ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے. اللہ نے ہمیں 14 معصوم بے عیب نمونہ عمل ہستیاں عطا کی ہیں جنہوں نے ہمیں نہ صرف ماہ رمضان کا بتایا ہے بلکہ اس کی پاکیزہ ساعتوں سے استفادے کا طریقہ بھی بتایا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد. اس مہینے میں اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں، جلدی جلدی عرض کر دوں آپ کے سامنے. پہلا کام یہ ہے کہ حالت روزہ میں سانس تسبیح، نیند عبادت، دعا مقبول،
اور جو عمل کرے خدا اس کو قبول کرتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی ماہ رمضان کی رات اللہ جنت کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دعا کرو ہمیشہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے رہیں، اور دعا کرو ہمیشہ جہنم جس طرح ماہ رمضان میں بند ہوتی ہے نا، تمہارے اوپر ساری زندگی جہنم کے دروازے بند رہیں۔ اور پھر مومنین عموماً بندہ گناہ کرنے کے بعد اس کے صحیح ہونے کی توجہ تلاش کرتا ہے، ایسی فلانا غلط کام کیوں تھی گیا، بس شیطان نے میرے تے غلبہ پا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یہ بہانہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ روایتیں ہیں جیسے ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ ہے واقعاً ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر اس مہینے میں بھی وہی ہماری جو ہے وہ دوسرے مہینوں کی طرح گناہ جاری ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ روایتوں کی روح سے شیطان اس مہینے کے اندر قید ہوتا ہے۔ تو مومنین کرام یہ اپنا پریشان نہیں ہو گئے آپ حضرات، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و علی۔ یعنی شیطان قید ہے، انسان کو آزادی ہے، اچھا کام کرے برا کرے۔ اگر ماہ رمضان سے پہلے والی ہماری روٹین ہے تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ شیطان کا نام زیادہ بدنام ہے، در حقیقت ہمارے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کرام اس مہینے کی جو خصوصی برکت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ لکل شین ربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کی بہار ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بہار ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پیغمبر فرماتے ہیں من تلافی ہے آیت من القرآن، کہ جو اس مقدس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، مثلا پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا سب میرے ساتھ مل کر پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مہینوں کے اندر آپ کو اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ملتا، لیکن میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں کہ کان لہو مثل اجر من ختم قرآن فی غیر من الشہور۔ پیغمبر فرماتے ہیں ماہ رمضان میں جو ایک آیت پڑھے گا اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنا عظیم ثواب ہے، ایک آیت بسم اللہ پڑھ گیا آپ نے، آپ کے نامہ اعمال میں 30 سپاروں کی تلاوت کے برابر رحمان نے ثواب لکھ دیا۔ خود تلاوت کریں، صبح شام تلاوت کریں، اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کریں تاکہ ان کی قبریں نور قرآن سے منور ہوں، وہ آپ کے لیے دعائے خیر کریں۔ اور اسی طرح تلاوت کریں، اپنے معصومین کو آل محمد کو ہدیہ کریں۔ مثلا آج 6 ہے، 10 کو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وصال کا دن ہے، قرآن پاک پڑھ لیں، ختم کر لیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہیں میرے اللہ یہ جو 10 دنوں میں تلاوت کی ہے یہ میں محسن اسلام جو ہے وہ ام المومنین تمام آئمہ کی جو ماں ہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ ہستیاں ہمارے ہدیے کی محتاج نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم ثواب ہدیہ کریں گے اللہ کئی گنا زیادہ اضافہ کر کے ہمارے نامہ اعمال میں درج کر دے گا۔ تلاوت کریں، عبادت کریں، یہ مہینہ نیکیوں کو کمانے کا ہے۔ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ختم قرآن پاک کے برابر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ کرنے والے کام ہیں، تلاوت کریں، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو ماہ رمضان میں درود پڑھے گا قیامت کے دن لوگوں کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، لیکن ماہ رمضان میں درود پڑھنے والے کا نامہ اعمال قیامت کے دن وزنی ہوگا۔ اور صاف ظاہر ہے جس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ قبولیت ماہ رمضان اور دعاؤں کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ اسی طرح میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا افطاری اور سحری کی 1-2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مثلا جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سحری ضرور کریں، کیونکہ حدیثوں کا مفہوم ہے کہ دوسرے امتوں کے روزے میں اور امت محمدیہ کے روزے میں فرق یہی ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کے اندر سحری ہے۔ تھوڑی سی سحری کر لیں لیکن اٹھے ضرور، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں۔ اب جو بندہ رات کو 1-2 بجے سوئے گا وہ سحری کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا بہترین طریقہ ہے جلدی سوئیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں، کچھ نہ کچھ کھائیں، اور کھانے سے پہلے سورہ انا انزلنا کی تلاوت ضرور کریں۔ سحری میں بھی کریں، افطاری میں بھی کریں۔ معصوم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سحری افطاری میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے اس کو وہ ثواب ملے گا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے اجر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، گھر میں بیٹھ کر
ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر صرف انا انزلنا پڑھنی ہے اور اللہ نے ہمیں شہید کا درجہ، شہید کا ثواب عطا کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح افطاری کے اندر ایک دو دعائیں ہیں، آل محمد نے ہماری تربیت کی ہے۔ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ سموسوں اور پکوڑے چٹپٹی چیزیں کھانے کا مہینہ نہیں۔ آپ دیکھیے گا رش کیفیت، بلکہ روایتیں آل محمد کی کہتی ہیں، صفحہ نمبر 350 کم و بیش ہو سکتا ہے، مفاتیح الجنان کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ جو بندہ تازہ پانی یا گرم پانی سے روزہ افطار کرے کھجور کے ساتھ، اسے 400 گنا نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ پھر لفظ کو دہراتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا، لیکن جو بندہ گرم پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے گا، اسے صرف ایک نماز کا نہیں بلکہ 400 نمازوں کا ثواب خدا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ یعنی ثواب بھی ہے، صحت بھی ہے۔ اسی طرح مضر صحت چیزوں کے ساتھ جب روزہ کھولیں گے، صاحب ظاہر ہے معدے پر بوجھ ہے اور پھر بیماریاں، پریشانیاں انسان کی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح معصوم کا فرمان ہے، روزہ افطار کرنے لگیں یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، یہ جو میں نے 16 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی ہے نا، یہ روزہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ روزہ تیری رضا کے لیے تھا۔ وعلی رزقک افطرت، یہ جو رزق میرے سامنے پڑا ہے نا، یہ تیرا عطا کیا ہوا ہے۔ وعلیک توکلت، میں حالت روزہ افطار کرتے ہوئے یہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، ساری زندگی میرا بھروسہ تیری ذات پر رہے گا۔ یہ عظیم دعا ہے، اسے پڑھا کریں۔ کتنا ثواب ہے؟ معصوم کی حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے گا افطار کے وقت، اللہ اسے ساری دنیا کے روزہ داروں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یعنی مثلا 1 کروڑ بندے نے روزہ رکھا ہے تو جتنا اجر خدا ان کو عطا کرے گا، اتنا یہ 1 لائن دعا پڑھنے والے کو خدا اجر عطا کرے گا۔ اور تیسری دعا اجازت دیتے ہیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، معصوم فرماتے ہیں کہ لقمہ اٹھانے سے پہلے جو آپ افطار کر رہے ہیں، اور یہ روایات اہل محمد ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں بتانا چاہیے کہ اہل سنت ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کا افطار 10 منٹ پہلے ہے، ہمارا افطار 10 منٹ کے بعد ہے۔ وہ اس وقت افطار کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ہم اہل تشیع اس وقت روزہ افطار کرتے ہیں کہ جب سورج بالکل غروب ہو جاتا ہے، تو ان کا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا نظریہ۔ لیکن جب روزہ افطار کریں، روایتوں کے اندر ہے نماز مغرب کم از کم پڑھ کر انسان افطار کرے، لیکن اس سے پہلے اگر زیادہ بھوک ہو تو جب روزہ ہو وقت وہ کھول سکتا ہے، لیکن اٹھاتے وقت انا انزلنا پڑھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ اور تیسری دعا، یہ مولا امیر المومنین اس کے راوی ہیں، مولا فرماتے ہیں لقمہ کھجور ہے، جو بھی نعمت ہے اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرۃ اغفر لی، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یا واسع المغفرہ، اے سب سے زیادہ بخشنے والے، اغفر لی، تیرا روزہ دار بندہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا فرماتے ہیں یہ لفظ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ روزہ دار کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ تہذیب ہے، یہ طریقہ ہے، اسی کے مطابق انسان روزہ رکھے اور اسی طرح اپنی افطاری کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خلاق دو عالم ہم سب کو اس ماہ مقدس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے، عبادت کرنے اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔